بلاول زرداری کچھ انتخابی جلسوں سے خطاب کرنے کے بعد اب تھک سے گئے ہیں. اب ان کو آرام کی ضرورت ہے اور آرام کرنے کے لیے وہ آج دبئی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت میں گرما گرم بیان بازی کے بعد نئی صورتحال سامنے آ گئی ہے. بلاول بھٹو نے سینئر سیاستدانوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دیا تو آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے کو نا تجربہ کار قرار دے دیا. والد کا انٹرویو نشر ہونے کے بعد بلاول بھٹو کسی کو کچھ بتائے بغیر دبئی چلے گئے. پیچھے پیچھے والد اور پھوپھو بھی دبئی کے لیے رخت سفر انہوں نے بھی باندھ لیا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں چل رہا؟ نہیں، ہم گڈ کاپ بیڈ کاپ میں بلیو نہیں کرتے. اچھا، یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں آگے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیسے اس کو لے کے چلیں گے آگے؟ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کل زرداری صاحب انٹرویو دیتے ہیں، بلاول صاحب دبئی روانہ ہو جاتے ہیں اور اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ زرداری صاحب بھی دبئی جا رہے ہیں. بالکل ایک عجیب سا معاملہ ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سیاستدان کیا ہیں. لیکن یہ صرف بلاول صاحب کی بات بھی نہیں ہے، جتنے بھی ہمارے سیاستدانوں کی اولادیں ہیں، بچے ہیں جو کہ سونے کا منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں، ان کو آرام کے لیے باہر ہی جانا پڑتا ہے اور پاکستان میں ان کو آرام نہیں ملتا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں بلاول یا آصف زرداری صاحب دبئی چلے جاتے ہیں، وہاں نواز شریف، شہباز شریف اور دوسرے جو مریم نواز صاحبہ وہ لنڈن پہنچ جاتے ہیں اور وہیں ان کو آرام ملتا ہے. وہیں جا کر وہ ریسٹورانٹس میں کھانے بھی کھاتے ہیں اور زندگی انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کون نہیں چاہتا کہ وہ یہ سب کام کرے، لیکن ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص ان کو نوازا ہے ان چیزوں سے. بہرحال ہم جیلس تو نہیں ہوتے یا ہم حسد نہیں کرتے، ان کے لیے دعائے خیر ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ جو فیملی پالیٹکس ہے، آپ سب لوگ جو مجھے دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ میں اس کا مخالف رہا ہوں اور میں آج بھی اس کی مخالفت کرتا ہوں. کیونکہ ان بچوں کو یا جو نئی نسل کے لوگ ہیں، ان کو پاکستان کی جو اولادیں ہیں ہمارے لیڈروں کی، ان کو پاکستان کی جو پرابلمس ہیں ان کا ادراک نہیں ہے، کجا کہ ان کو کیسے حل کیا جائے. وزیر خارجہ جو ہمارے تھے بلاول زرداری صاحب، وہ جب وزیر خارجہ بنے 15-16 ماہ کے لیے، تو ہم نے اس وقت بھی دیکھا کہ ان کو پاکستان میں چین نہیں آتا تھا. وہ ہر ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتوں کے لیے باہر نکل جایا کرتے تھے، بلکہ امریکہ کے تو تقریباً 7-8 دورے کیے انہوں نے 15-16 ماہ میں. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ واقعی وزیر خارجہ تھے. اور لیکن دوسری طرف ہم یہی دیکھتے ہیں مریم صاحب ابھی ان کے بھی سارے جو ہیں مفادات باہر ہی ہیں، لنڈن ہی میں ہیں یا UAE میں ہی ہیں. تو ان سے کوئی خیر کی توقع نہ جانے میں کیوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پاکستان کے جو ہیں مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اور پاکستان جو اس وقت بہت سی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، چاہے وہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، دفاعی معاملات ہوں، بہت سی مشکلات ہیں. اور جس قسم کا کیجول ایٹیچیوڈ ہمارے سیاستدانوں کا ہے کہ کوئی تیاری نہیں ہے، صرف ریٹرک ہے، صرف بیان بازی ہے، اس سے تو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوتے. اور اگر یہی انتخابات میں یہی آپشنز ہمارے پاس ہیں جن کو ہم پہلے آزما چکے ہیں اور پھر دوبارہ آزمائیں گے، تو پھر اللہ خیر کرے. میں تو کسی خیر کی توقع نہیں رکھتا، لیکن معجزات بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، کچھ شاید خیر کی خبر نکل آئے ان چیزوں سے. لیکن میں راہل میں جو ہے بلاول بھٹو اور مریم صاحبہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جلسوں میں خطاب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں بھی کنٹینر پہ کسی کو کھڑا کر دیجئے آپ اور 2-3 ہزار کا مجمع سامنے لے آئیے تو انسان تقریر کر ہی لیتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کتنا انٹریکٹ کرتے ہیں، کتنا اپنے کارکنوں کے اندر بیٹھ کر ان کے گھروں میں جا کر ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور صرف فوٹو آپس کے لیے نہیں، سنجیدہ ہو کر. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ راہل گاندھی جو کانگریس پارٹی کے، وہ بھی فیملی ڈائنیسٹی سے ہے معاملہ.
تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ یہ پپو سیاستدان ہے، اور ان کا بھی یہی وتیرہ ہوا کرتا تھا کہ 1-2 مہینے بھارت آئے، پھر کہیں 2 ماہ کے لیے غائب ہو گئے کہیں باہر، اور کسی کو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ تو ان کا بھی یہی رویہ تھا، لیکن اب 50 سال کے ہوئے تو پھر ان کو خیال آیا کہ اب سیاست کو ذمہ داری کے ساتھ لینا چاہیے، تو ایک میچورٹی ان میں آئی۔ مولانا صاحب کی بہت اچھی دوستی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت اچھی دوستی ہے زرداری صاحب، اور زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھا ٹائم بھی گزرا ہوا ہے۔ اور اگر بلاول صاحب کہیں کہ جناب آپ مدرسے میں بیٹھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، تو وہ اس کو کیسے لیں گے آپ؟ دیکھیں مولانا صاحب کو اس چیز کو دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ مولانا صاحب کے ماشاءاللہ ان کے بیٹے جو ہے وہ جوان ہو چکے ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں کمیونیکیشن کے۔ کیا آپ ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ سائڈ پہ ہو جائیں؟ نہیں، میں سائڈ پہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، ان کے باقی بھی ہیں اگر ان کے بیٹے جوان ہو گئے تو مولانا صاحب سائڈ پہ ہو جائے، یہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ٹرانزیشن ایک ہوتی ہے، جیسے زرداری صاحب نے کہا نا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے، وہ فیلڈ میں ہیں، جا رہے ہیں۔ زرداری صاحب زیادہ فیلڈ میں ہوتے ہیں، وہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس، جوڑ توڑ، لوگوں سے ملنا ملانا، یہ چیزیں وہ چیزیں۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ انرجیٹک جو یوتھ ہے ان کو آگے لے کے فیلڈ میں ان کو لے کے، اور آپ بیٹھے۔ اب یہ نہیں کیا کہ آپ بالکل مدرسے سے مراد یہ نہیں کہ آپ جا کے 24 گھنٹے مدرسے میں بیٹھوں گے۔ بلاول صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ 2 پارٹیز ہیں، اب جو پارٹی ٹکٹ دے گی، کیونکہ جب محترمہ ڈسکوالیفائی ہوئی تھی تو پھر مخدوم امین فہیم کو وہ جو پارلیمنٹیرین ہے اس کا صدر بنا دیا گیا تھا۔ تو اب جو بلاول بھٹو ہیں ان کے اپنے والد صاحب سے اختلافات ہیں، بہت سارے ایشوز پر اختلافات ہیں۔ پارٹی کے جو ٹکٹ جن لوگوں کو دینے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے، اس میں بلاول بھٹو ایک نئی سوچ، اور جو انہوں نے کمپرومائز کیا پی ڈی ایم کے ساتھ اور حکومت میں وہ رہے، اس سے جو پارٹی کو نقصان ہوا، ڈائریکٹ فیڈ بیک ان کو آیا۔ پنجاب میں وہ لوگوں کے پاس آتے رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ملنا جو تھا وہ بڑا تکلیف دہ تھا پیپلز پارٹی کے ورکرز کے لیے، اگرچہ وہ اب تعداد میں بہت کم ہیں۔ عملی طور پر پیپلز پارٹی پنجاب میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ پنجاب میں جو اس وقت جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آپ جائیں کسی بھی جگہ، 10 بندے کھڑے ہوں، آپ ان سے پوچھیں تو 7 بندے جو ہیں 10 میں سے وہ تحریک انصاف کے ہوں گے، اور 2 یا 3 کچھ جگہوں پر تو مسلم لیگ نون کے ہوں گے، کہیں پر کسی اور جماعت کا آ جائے گا۔ تو بلاول بھٹو اپنی جو پارٹی کی جو ریچ ختم ہوئی ہے پنجاب میں، الیکٹیبلز کی جو سیاست آئی ہے، تھوڑا اس میں وہ بیلنس کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، دیکھیں تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بہت زبردست لیڈر تھیں، لیکن پالیٹکس میں انہوں نے بیگم نصرت بھٹو صاحبہ سے جو اقتدار تھا، پارٹی کی جو قیادت تھی، وہ لی تھی۔ کل پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے آپ کے چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور بلاول صاحب جو ہے اپنے شیڈول کے مطابق کے پی کا انہوں نے وزٹ ختم کیا، کنونشن ختم کیے، اور وہ کل دبئی چلے گئے ہیں، اور زرداری صاحب آج دبئی جا رہے ہیں۔ زرداری صاحب منانے جا رہے ہیں بلاول صاحب کو؟ نہیں، بلاول صاحب کوئی خفا تو نہیں ہے جو منانے جائیں گے ان کو؟ خفا نہیں ہے بلاول صاحب؟ نہیں۔ تو یہ اچانک دبئی جانا، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کل چلے گئے، لیکن پروفائل پکچر بھی انہوں نے چینج کر دی کل انٹرویو کے بعد، یہ ساری چیزیں بس ویسے ہی ہو رہی ہیں؟ پروفائل پکچر انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ پہلے بھی تصویر لگائی تھی۔ پروفائل پکچرز نارملی چینج ہوتی رہتی ہیں، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ انٹرویو کے بعد یا پہلے چینج کر دی ہے تو اس میں کیا انہوں نے پروفائل، کیا انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے؟ تو پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلاول صاحب پہلے کل ہی چلے گئے تھے، کیونکہ شاید اطلاعات یہ تھی کہ شاید انٹرویو کے بعد وہ گئے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے ہی چلے گئے تھے، تو زرداری صاحب انتظار کرتے تھے کہ بلاول صاحب جہاز میں بیٹھے تو پھر میں انٹرویو دوں، اور ایسا انٹرویو؟ نہیں، پلانڈ انٹرویو تھا اور پلانڈ وزٹ تھا۔ بلاول صاحب کا پلان تھا وہ کراچی سے، جب سے وہ کے پی سے آئے وہ کراچی گئے، کراچی سے وہ کل گئے ہیں دبئی، اور اپنا زرداری صاحب کا پلانڈ جو انہوں نے جو شیڈول میں تھا انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ یہاں الیکشن ہونے ہیں 2 سوا 2 مہینے میں، کیمپین ہو رہی ہے اس وقت، نون لیگ